بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں ہے. ابن سعد نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وہ بھی زندگی دنیاوی ہے نہیں ہے. دنیا میں انبیاء دنیاوی حاجات ہوتی ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، پیشاب پاخانہ، یہ ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہوتی ہیں، انبیاء کی بھی ہوتی ہیں. اسی لیے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جب بیت الخلاء جاتے تو کیا دعا پڑھتے، باہر آتے تو کیا پڑھتے ہیں. تو یہ ضروریات ہوتی ہیں، لیکن وفات کے بعد یہ سارے علائق، یہ ساری چیزیں انبیاء سے ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. زندہ ہوتے یعنی دنیاوی اعتبار سے زندہ ہوتے، معلوم یعنی زندہ نہیں ہے اس کا مطلب، یعنی اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہے. ہاں وہ زندگی کون سی ہے، برزخ کی زندگی، وہ قبر والی زندگی، دنیا کی نہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شہداء کے بارے میں آیت ہے جو بہت سارے لوگ اولیاء پر فٹ کر دیتے ہیں. شہید کی آیت ہے، کس پر فٹ کرتے ہیں، اولیاء پر. یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں ان کو تم مرا ہوا نہ کہو، مرا ہوا نہ کہو. بل احیاء عند ربهم یرزقون. بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں. یہاں پر اللہ نے کس کے بارے میں کہا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ہیں ان کو تم مرا ہوا نہ کہو، مردہ نہ کہو. اور اللہ نے زندہ ہونے کے بارے میں کیا کہا، بل احیاء عند ربہم. وہ زندہ ہیں، کہاں زندہ ہے، اللہ کے پاس زندہ ہے. ہر جگہ زندہ ہے، دنیا میں زندہ ہے، اللہ کے پاس زندہ ہے. ان کو رزق دیا جاتا ہے. کون سا رزق دیا جاتا ہے، دنیا کا نہیں، جنت کا. اس کی کیفیت کون سب سے اچھا بتا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر. شہداء کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں. شہداء کی روحیں کیا ہوتی ہیں، ہرے رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پیٹ میں ہوتی ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش. عرش میں کچھ قنادیل ہیں جو لٹکی ہوئی عرش سے، اور یہ اسی میں رہتے ہیں. تسرح من الجنت حیث شاءت. جہاں چاہتے ہیں یہ پرندے، یہ شہداء کی روحیں ان پرندوں میں گھومتی پھرتی رہتی. کہاں پر، جنت میں. کیونکہ جنت الفردوس جو ہے یہ اس کی چھت کیا ہے، عرش ہے. تو جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ان کی روحیں، یہ پرندے. ثم تأوی الی تلک القنادیل. پھر ان قنادیل کی طرف یہ لوٹ آتے ہیں. فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ. پھر ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فقال هل تشتهون شیئا. اللہ نے شہداء سے پوچھا کہ تم کو کچھ اور چاہیے، تم کو کچھ اور چاہیے. قالوا ای شیء نشتہی. وہ کہتے ہیں ہم کو اور کیا چاہیے، ہم کو اور کیا چاہیے. وَنَحْنُ نَصْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا. ہم جہاں سے آتے ہیں جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، جنت میں ہم جہاں چاہیں گھومتے پھرتے ہیں. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات. 3 بار اللہ نے ان سے پوچھا. اللہ شہداء سے 3 بار یہ پوچھتا ہے. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا. جب شہداء دیکھتے ہیں کہ ان کو پوچھا ہی جا رہا ہے، جواب دینا ہی پڑے گا، کچھ چاہیے کیا، وہ کیا کہتے ہیں، قالوا یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا. اے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس بھیج دے. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. تاکہ ہم تیرے راہ میں لڑ کر پھر ایک بار قتل کیے جائیں،
پھر ایک بار شہادت ہم کو ملے، واپس ڈال دے ہمارے جسموں میں۔ فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا، اللہ نے جب دیکھا کہ ان کو اور کچھ چاہیے نہیں، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ یعنی وہ تمنا پوری ہوتی ہے نہیں، تو ان کی تمنا دنیا میں آنے کی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے دیکھا اور کچھ نہیں چاہیے، بس واپس جانا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو واپس اللہ نہیں بھیجتا ہے، پوچھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ واپس دنیا میں آتے ہیں، مردوں کی عید لوگ کرتے ہیں نا، کھانا وانا میٹھا ویٹھا تھوڑا پکا کے گھر کے باہر جا کے، باہر کیوں گئے بھائی، مہمان آتے تو باہر جاتے کہ اندر آتے؟ عجیب چیز ہے، باہر جا کے بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی آ رہے ہیں، گھر کے بڑے بوڑھے گھر میں آ رہے ہیں اور آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ تو ملنا ہی نہیں ان سے، کیونکہ زندگی میں صحیح ڈھنگ سے خدمت کی نہیں، اور جلدی مارنے کے لیے یاسین پڑی تھی، آ کے پکڑتا کہ کیا معلوم نہیں، ڈر ہے۔ تو گھر میں بیٹھتے نہیں، باہر جا کے بیٹھتے ہیں، وہ آئیں گے اور کھانا سجا کے رکھتے، وہ کھانے کے لیے آئیں گے، زندگی میں کبھی ٹھیک ڈھنگ سے کھلاتے نہیں ان کو مرنے تک، اور مرنے کے بعد ان کے لیے کھانا سجا کے رکھا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو مرنے والا دنیا میں آتا نہیں، اگر آتے تو یہ شہداء آتے جن کا قتل ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں بھیج، آپ بتائیں اللہ پوچھے اور نہیں دے، ایسا ہوتا ہے؟ لیکن یہ چیز نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے نہیں بھیجتا۔ تو یہ نہیں آئیں گے تو دوسرے کیسے آئیں گے، دوسرے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو شہداء کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، جو یعنی صحیح نہیں ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی دنیا سے جانے والا واپس نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں کیا ہیں، زندہ ہیں۔ پورے قرآن میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، یہ ٹھیک ہے، شہید کے بارے میں نا، اولیاء بھی شہید ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیسا کہ شہید ہوئے، وہ تو بستر پہ ان کی وفات ہوئی، تو بولتے نفس سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، نفس سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ بتائیے، تو پھر تو ہر مسلمان نفس سے لڑتا ہے، تو سارے مسلمان کیا ہو گئے، پھر شہید ہو گئے۔ کون مسلمان نہیں لڑتا؟ شیطان وسوسے ڈالتا زندگی میں، کبھی تو اس نے وسوسوں کو دھتکارا کہ نہیں دھتکارا؟ نفس سے لڑتا ہے۔ اچھا شہید ہو گئے، نفس سے لڑتے لڑتے کس نے کس کو قتل کیا؟ نفس نے ان کو قتل کیا، تو جو اس کو نفس قتل کرے وہ بچے گا کیا؟ دشمن قتل کرے اور بات ہے، کیونکہ اپنے ایمان پہ۔ نفس کا قتل کرنا کیسا تھا، کیسا قتل کیا؟ مطلب گردن کاٹا، ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، کیا کیا نفس نے؟ نفس جس کو مار ڈالے، جو نفس کے ہاتھوں مارا جائے، تو وہ آدمی برباد ہوگا یا ہدایت پر رہے گا؟ وہ برباد ہوگا۔ ہم کو حکم کیا ہے؟ نفس کو سدھارو، نفس کو سدھارو۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اب یہ اصلاح کرنے گیا نفس نے اس کو دے دیا، گیا کام سے، تو نفس تو سدھرا نہیں، اتنا ڈینجر نفس تھا کہ اس نے اس کا ہی کام کر دیا۔ آپ بتائیے، شہید ہے، اس کو شہید کہا جائے گا؟ کسی ولی نے اس طرح کی تعریف بیان کی، کسی مفسر نے ایسی تعریف بیان نہیں کی۔ عربی داں کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا جس نے کہا کہ نفس سے لڑتے لڑتے نفس کے قتیل ہیں، نفس کا قتیل۔ آپ بتائیے، جس کو کسی یعنی گمراہی نے قتل کیا وہ ہدایت پر ہے؟ تو نفس کیا ہے؟ نفس گمراہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس مار رہا ہے اس کو۔ تو ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں، لوگ زبردستی سپورٹ لینے کے لیے اس طرح کی کچھ بھی لا کے جوڑ دیتے ہیں، وہ اور زیادہ معاملے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اولیاء اپنی قبروں میں وفات پائے ہوئے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر امام البخاری حدیث پوچھتے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ امام ابو حنیفہ جاتے قبر پہ، پوچھتے یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے؟ کچھ کمیونیکیشن ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی امام گیا، بڑے بڑے علماء زمین پہ گزرے ہیں، مدینہ کے امام ہے امام مالک، کبھی قبر پہ جا کے کچھ پوچھے کیا؟ معلوم ہے ان کو وفات ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے ابھی۔ انہوں نے کئی فتوے دیے، اپنے کئی فتووں سے رجوع کیا، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اپنا حال بیان کیا کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا آ گیا، ذرا بتائیے کیا ہے؟ کبھی نہیں جاتے تھے۔ اور آج مسلمان قبروں پہ جا رہا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے
اماموں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قبروں پہ جا کے مانگتے تھے؟ نہیں مانگتے تھے. لیکن آج اماموں کے ماننے کا ہم دعویٰ کریں اور ان کے اعمال کو نہ دیکھیں، ان کے منہج کو نہ دیکھیں، کتنے افسوس کی چیز ہے. تو یہ سوچنے کی چیز ہے.